بسم الله الرحمن الرحیم الحوار الثانی بین المعلم والمراقب۔ دوسرا حوار ہے استاد اور نگران سے متعلق۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی صف سے ہی متعلق حوار ہے، تو صف سے متعلق یہ جو حوار ہے دوسرا، یہ استاد اور نگران، جو کلاس کا امیر ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، اس کے درمیان ہے۔ استاد پوچھتا ہے حل حضر الجمیع یا ایھا المراقب، کیا سب آ گئے ہیں او نگران؟ مراقب کہتا ہے نعم حضر الجمیع الا ثلاثۃ، جی ہاں سب آ گئے ہیں سوائے تین کے۔ المعلم من ہم ولم لم یحضروا، کون ہے وہ اور کیوں نہیں آئے؟ مراقب کہتا ہے ہم زید و خالد و زاہد، وہ زید ہیں، خالد ہیں، زاہد ہیں۔ اما زید فقد اشتد واقعہ وتفاقم مرضہ، زید جو ہے اس کی بیماری بڑھ گئی، بخار اس کا بڑھ گیا، وتفاقم مرضہ، اور اس کی جو بیماری ہے وہ بڑھ گئی۔ اشتد واقعہ اس کا بخار سخت ہوا، تیز ہوا۔ واق کہتے ہیں بخار کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول انک لتوعک، فرمایا آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، فرمایا کہ مجھے ایسا ہی بخار ہوتا ہے جیسا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا فقد اشتد واقعہ، اس کا بخار تیز ہوا، وتفاقم مرضہ، اور اس کی بیماری بڑھ گئی۔ عجل اللہ شفاءہ، اللہ اس کی شفا کو جلد کر دے۔ ہات الاخرہ، دوسرا لاؤ، یعنی دوسرے کی خبر لاؤ۔ مراقب کہتا ہے واما خالد، خالد جو ہے فقط ابل من مرضہ، ام سے وہ اپنی بیماری سے کل ہی ٹھیک ہوا، وہو الان فی فترۃ نقاحۃ، ابھی وہ کمزوری کے فترے میں ہے۔ بخار کے بعد، بیماری کے بعد جو آدمی میں کمزوری رہتی ہے، اس مرحلے سے گزر رہا ہے، اس وجہ سے ابھی وہ بھی غائب ہے، آیا نہیں۔ المعلم، استاد کہتا ہے اعادہ اللہ علینا بکل نشاط و حیویت، اللہ اسے ہمارے پاس واپس لوٹائے مکمل چستی اور چھوبندی کے ساتھ۔ یعنی نشاط چستی کو کہتے ہیں، حیویت بھی چستی کو ہی کہتے ہیں۔ وما شأن الثانی، کا معنی ہے زدنی، اور وما شأن الثانی دوسرے کا کیا مسئلہ ہے جو تیسرا رہ گیا ہے۔ مراقب کہتا ہے اما زاہدون، زاہد جو ہے فلا علم لی بہ، اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، ولم یستأذن احدا، اور اس نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی۔ معلم کہتا ہے غیبہ الآن، ابھی اس کو غیر حاضر کر دو، ثم وافنی بخبرہ فیما بعد، پھر اس کی خبر میرے پاس لاؤ بعد میں۔ امر کا یا استاد، یعنی آپ کا حکم مانا گیا ہے امر استاد، وہاں انا اغیبہ فی سجل الحضور، میں ابھی اس کو غائب کر دیتا ہوں، غیر حاضر لکھ دیتا ہوں دفتر حضور کے دفتر میں۔ علی الذین غابوا بالامس ان یقوموا، دوسرے دن جب طلبہ آ جاتے ہیں تو استاد کہتا ہے کہ وہ طلبہ کہ جو کل غیر حاضر تھے، ان کو چاہیے، ان کو حکم ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں۔ مراقب کہتا ہے ہاؤم الطلاب الغائبون قد قاموا، یہ ہیں وہ غائب طلبہ جو کھڑے ہو گئے۔ ولکن من تکرر غیابہ ولم یأت اليوم ایضا، لیکن کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کی غیابات، غیر حاضریاں مقرر ہو گئی اور آج بھی نہیں ہے۔ معلم کہتا ہے این کنت امس یا ریاض لما غبت، آپ کل کہاں تھے ریاض اور کیوں غائب ہوئے؟ مراقب کہتا ہے عفوا یا استاد، وقعت بجوارنا معمعۃ فمنعنی ابی من الذهاب، معاف کیجئے استاد، ہمارے پڑوس میں ہمارے ساتھ ہی ایک ہنگامہ ہو گیا۔ معمعۃ کا معنی ہے ہنگامہ ہونا۔ فمنعنی ابی من الذهاب، میرے ابا نے مجھے جانے سے روک دیا۔ وانت یا عتیق ما الذی اخرک، عتیق آپ کیوں لیٹ ہوئے؟ المعذرۃ یا استاد، فقد تعطلت بنا الحافلۃ الشعبیۃ ولم تصلح الا بعد مدت طویلہ، معذرت کے ساتھ استاد، ہماری جو بس تھی یا جو گاڑی تھی ہماری، جو عوامی بس، حافلہ شعبیہ عوامی بس، وہ جو تھی وہ خراب ہو گئی۔ ولم تصلح الا بعد مدت طویلہ، اور وہ ٹھیک نہیں ہوئی مگر بعد مدت کے، لمبی مدت کے بعد۔
معلم کہتا ہے هذه الساعة تأتي یا فضل، کیا اسی وقت میں آتے ہو تم اے فضل؟ مراقب کہتا ہے اعتذر الیک یا استاد۔ مراقب کیوں کہتا ہے؟ فضل کو کہنا چاہیے، اوپر بھی فضل کو کہنا چاہیے تھا، اس کو کیا نام ہے، عتیق کو کہنا چاہیے، یہ تھوڑے نام غلط لکھے گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر طلبہ کے نام لکھ کے جائیں گے، این کنت امسی یا ریاض، تو جواب ریاض دے گا، مراقب نہیں دے گا، تو یہاں پر ریاض جواب دے گا۔ اسی طرح سے معلم پوچھتا ہے وہ انت یا عتیق ما الذی اخرک، تو نیچے جواب عتیق دے گا، مراقب نہیں دے گا۔ اسی طرح سے معلم کہتا ہے احادیث الساعۃ تاتی یا فضل، تو فضل کہے گا اعتذر الیک یا استاد، معذرت کرتا ہوں استاد، فقد اصابتنی اضطرابات معویۃ، مجھے پیٹ کے کچھ گڑبڑ جو ہے وہ پیش ہوئے، ولم ازل ارتاد الحمامہ، اور اب تک میں آتا جاتا ہوں حمام، ما لکم قد جمعتم بین المتردیۃ والنطیحہ، ارے تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم جمع ہو گئے ہو، کوئی متردیہ ہے کوئی نطیحہ ہے۔ متردیہ اور نطیحہ یہ دو جانوروں کے نام ہیں جن کا قرآن پاک کی اصطلاح میں قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ متردیہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو اونچی جگہ سے، پہاڑ سے یا کسی اونچی جگہ سے وہ نیچے گر پڑے اور وہ ہلاک ہو جائے، مر جائے، ٹھیک ہے۔ نطیحہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مارے اور اس کو جو ہے مار دے اس کو، تو یہ وہ حرام جانوروں میں سے ہیں کہ جو جن کا کھانا پھر جائز نہیں ہے، کہ وہ مری بھی جائے اس حالت، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس حوار کو یاد کرنا ہے، هل حضر الجميع یا ایها المراقب؟ نعم حضر الجميع الا ثلاثة، من هم ولم لم يحضروا؟ هم زيد وخالد وزاهد. اما زيد فقد اشتد وعكه وتفاقم مرضه، عجل الله شفاءه، هات الآخر. وأما خالد فقد أبل من مرضه أمس وهو الآن في فترة نقاهة، أعاده الله علينا بكل نشاط وحيوية. إيه وما شأن الثاني؟ أما زاهد فلا علم لي به ولم يستأذن أحدا، غيبه الآن ثم وافني بخبره فيما بعد. أمرك يا أستاذ، وها أنا أغيبه في سجل الحضور، على الذين غابوا بالأمس أن يقوموا، ها هم الطلاب الغائبون قد قاموا، ولكن من تكرر غيابه ولم يأتي اليوم أيضا. أين كنت أمس يا رياض؟ لما غبت؟ عفوا يا أستاذ، وقعت بجوارنا معمعة فمنعني أبي من الذهاب. وأنت يا عتيق ما الذي أخرك؟ المعذرة يا أستاذ، فقد تعطلت بنا الحافلة الشعبية ولم تصلح إلا بعد مدة طويلة. أهذه الساعة تأتي يا فضل؟ أعتذر إليك يا أستاذ، فقد أصابتني اضطرابات معوية ولم أزل أرتاد الحمام، ما لكم قد جمعتم بين المتردية والنطيحة.